أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة بعد الصدق الذي كانوا يوعدون. صدق اللہ العظیم. سورہ الاحقاف آیت نمبر 16 آپ کے سامنے تلاوت کی. پیچھے ہم نے آیت نمبر 15 میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کی ہدایت کی، اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جب اپنی جوانی کو پہنچتا ہے، 40 سال کی عمر کو ہو جاتا ہے، تو اس میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو اللہ کے شکر گزار بندے بنتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، جو تو نے مجھ پر کی ہے، میرے والدین پر کی ہیں، میں اعمال صالحہ کروں، ایسے اعمال صالحہ جن سے تو راضی ہو جائے. اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، تیری طرف پلٹتا ہوں اور میں مسلم انسانوں میں سے ہوں. اللہ ہمیں بھی ایسی دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا. اور اللہ کی نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ ایک اللہ کی پرستش کی جائے، ایک اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کی جائے، ایک اللہ کی اطاعت کی جائے، ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا جائے، ایک اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے میدان عمل میں آیا جائے. یہ ہے صحیح معنی میں اللہ کی نعمتوں کا شکر. اگر صبح سے لے کر شام تک دنیا کمانے میں غرق رہتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنے کی بجائے جو ہے کفران نعمت کرتا ہے، تو ایسا انسان اللہ کے حضور خسارے میں کھڑا ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ ایسے انسان جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اللہ کی پرستش کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلنے والے ہیں. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، ہم ان کے حسین اعمال کو قبول کریں گے اور انہیں ان کے حسین اعمال کے لحاظ سے انہیں جنت کے درجات جو ہے عطا فرمائیں گے. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کی برائیوں سے ہم درگزر کریں گے. اللہ ہمیں بھی ایسے عظیم انسانوں میں شامل فرمائے. فی اصحاب الجنہ، یہ جنت میں جانے والے انسانوں میں شامل ہوں گے. وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جا رہا. اللہ ہمیں بھی اپنے ہی بندگی، اپنی ہی غلامی، اپنی ہی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی اس آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور دنیا میں غرق ہونے کی بجائے اپنی آخرت کو جو کہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، دنیا جو فانی ہونے والی ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.